أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اور بے شک یہی ہے میرا سیدھا راستہ، بس پیچھے چلو تم اس کے، اور نہ پیچھے چلو کئی راستوں کے، بس جدا کر دیں گے تم کو وہ اللہ کے راستہ سے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151، 52 اور 53 کی حضرات صحابہ کرام کے نزدیک جو اہمیت اور فضیلت تھی، کل کے درس میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو 10ویں بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی کی پیروی کرو، یہ 10ویں بات بھی ہے اور پچھلی 9 باتوں کا اعادہ بھی ہے۔ حقیقت میں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ جو میرا راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ اس راستے میں خواہ تمہیں کوئی تفصیلی حکم بتایا جائے یا کوئی جزوی حکم بتایا جائے، تو تمہارا جو میری ذات کے ساتھ عہد ہے اس کا تقاضا ہے کہ فاتبعوہ، تم اس کی کیا کرو؟ پیروی کرو۔ جو نامہ حکم یہاں پر بیان ہوا ہے وہ یہ تھا کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ تو اللہ کے عہد کی 3 شکلیں حضرات مفسرین نے عرض کی تھی، تو اس میں سے پہلی بات یہی تھی کہ ایمان والا جو اللہ کی ذات کے ساتھ عہد اور معاہدہ ہے، جس کی یاد دہانی کے لیے انبیاء اور رسل اور کتب کو بھیجا گیا، اس عہد کو خاص طور پر پورا فرماؤ۔ اب اس عہد کا حصہ ہے کہ اللہ کے راستے کی بھی کیا کرو؟ پیروی کرو۔ جب تم نے اللہ رب العزت کی الوہیت کو اور اس کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا ہے، تو لہذا جو اس نے راستہ تمہارے لیے مقرر کیا ہے، پھر اس راستے کی پیروی کرنا بھی تمہارے ذمہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بہت سارے راستوں کے پیچھے نہ چلو۔ اس کا نقصان بھی ذکر کر دیا کہ اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر تم ایک راستے کو چھوڑو گے نا، تو یاد رکھنا اس کو چھوڑ کر پھر تم کسی ایک راستے پر نہیں رہ سکتے۔
پھر تم بہت سارے راستوں پر کیا ہے چل نکلو گے. سمجھ آئے گی؟ تم اگر ایک راستے پر رہنا چاہتے ہو تو وہ ایک راستہ وہی ہے جس کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اگر تم سارے اسی کے اوپر رہو تو پھر تو ایک پر رہ سکتے ہو. اگر اس ایک کو چھوڑ دو پھر تم ایک راستے پر رہ سکتے نہیں ہو. پھر لازمی بات ہے کہ تم نے ایک راستے پر نہیں بلکہ اب سبل بہت سارے راستوں پر تم نے کیا ہے چل نکلنا ہے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ جب آدمی کسی سیدھی بات کو چھوڑ دیتا ہے، غلط بات پہ چل نکلتا ہے، تو پھر وہ ایک غلط بات پہ نہیں چلتا، بہت ساری غلط باتوں پر وہ کیا ہے چل نکلتا ہے. سمجھے گیا؟ تو یہی بات ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ امت کی جو وحدت ہے اور امت کا جو اتحاد ہے وہ کس صورت میں ممکن ہے کہ جب ساری امت ایک راستے پر ہو یا علیحدہ علیحدہ راستوں کے اوپر ہو. جب سب کا راستہ ایک ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان میں کیا ہوگی وحدت بھی ہوگی. جب ان کا راستہ ایک نہیں ہوگا تو ان کے درمیان وحدت بھی نہیں ہوگی. اس لیے آگے فرمایا جو دوسرا اس کا نقصان ہے، فرمایا فرقا پھر جدا کر دیں گے تم کو یہ راستے، یعنی فرقے میں ڈال دیں گے تم کو. فرقے کا معنی آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ فرقہ یہ فرق سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جدا ہو جانا. جیسے تفریق کا ایک لفظ ہے تو تفریق کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کچھ ہند سے اوپر ہوتے ہیں، کچھ نیچے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ کو کیا کر لیا جاتا ہے جدا کر لیا جاتا ہے. تو فرقے کا معنی ہوتا ہے جدا ہو جانا. کس سے جدا ہو جانا؟ جو سیدھا راستہ ہے اس سے جدا ہو جانا. اور سیدھا راستہ یہ ہے جو سورۃ الانعام کی ان 3 آیات میں کیا کیا گیا ہے بیان کیا گیا ہے. تو فرمایا کہ اگر تم اپنے درمیان وحدت چاہتے ہو، اتحاد چاہتے ہو، فرمایا پھر سب مل کر ایک ہی راستے پر کیا ہے چلو. یہ جو ایک راستہ ہے نا، ایک راستہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے مختلف نام اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں. جیسے یہاں پر فرمایا کہ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ ان ھذا صراطی مستقیما. اسے قرآن مجید میں صراط مستقیم بھی کہا گیا ہے. اسے قرآن مجید کے اندر فی سبیل اللہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ ہے. فرمایا کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ. صراط مستقیم ہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ سبیل اللہ، اللہ کا راستہ. اور 25ویں پارے میں اس کے لیے یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے صراط اللہ الذی، کہ یہ کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ ہے. اسی طرح جو قرآن مجید نے فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ، مضبوطی سے پکڑ لو تم کس کو؟ اللہ کی رسی کو. تو صراط مستقیم ہی کا یہ بھی نام ہے کون سا؟ اللہ کی رسی. کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کیا کر لینا ہے؟ عام لینا ہے. تو یہ صراط مستقیم کے مختلف نام قرآن مجید میں ذکر کیے گئے. کہیں اسے صراط مستقیم کہا گیا، کہیں اسے صراط اللہ کہا گیا، کہیں اسے فی سبیل اللہ کہا گیا، کہیں اسے واعتصموا بحبل اللہ کہا گیا، اور کہیں اس کی پہچان کے لیے اسے سبیل المومنین کہا گیا. کیا کہا گیا؟ سبیل المومنین. اس کو ذرا سمجھ لیں. اللہ رب العزت نے 5ویں پارے میں سورۃ النساء کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے اور فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. سورۃ النساء میں آیت نمبر 115 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے رسول کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، بعد اس کے کہ اس کے لیے تو ہدایت کی بات واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ، اور پیچھے چلتا ہے، غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر ہم اسے پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کا ٹھکانہ کیا بنا دیں گے؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہی جو سبیل المومنین ہے یہی کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. جو سبیل المومنین ہے وہی بحبل اللہ ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور یہی جو سبیل المومنین ہے یہی فی سبیل اللہ بھی ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کے مختلف نام
اپنی کتاب میں ذکر فرمائے ہیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہ کوئی علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، جو صراط مستقیم ہے وہی سبیل اللہ ہے، وہی صراط اللہ ہے، اور وہی جناب والا بحبل اللہ ہے، اور وہی کیا ہے سبیل المومنین بھی ہے۔ سمجھیں گے؟ آگے فرمایا ولا تتبعوا السبل، اور بہت سارے راستوں کے پیچھے نہ چلو۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مایہ ناز شاگرد ہیں حضرت مجاہد جن کے بارے میں شاید آپ کو بات یاد ہوگی کہ حضرت مجاہد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے مطلب اور مفہوم ہے وہ کتنی بار سمجھا تھا؟ 30 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 30 مرتبہ۔ اس لیے جب حضرت مجاہد کا نام تفسیر میں آتا ہے صحابہ کرام کے بعد تو پھر وہی تفسیر ہی کافی سمجھی جاتی ہے۔ تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ولا تتبعوا السبل، اور بہت سارے راستوں کے پیچھے نہ چلو۔ وہ بہت سارے راستوں کے لیے ایک لفظ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں کہ البدع، بدعتی راستے۔ کون سے راستے؟ بدعتی راستے۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ جو بدعت ہے نا، جب ایک بدعت ایجاد کی جاتی ہے تو پھر وہ ایک نہیں رہتی، آگے وہ کئی ساری بدعتوں میں کیا ہو جاتی ہے؟ تقسیم ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئے گی؟ تو بدعت جو ہے وہ اعتقادی بھی ہو سکتی ہے کہ بندے کے عقیدے کے اندر بدعت پائی جاتی ہے، اور بدعت عملی بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھ آئے گی؟ جیسے یہ جناب والا ختم ہو گئے تیجے کے، 7ویں کے، 10ویں کے، 40ویں کے، اب اس کو ہمارے احباب خود کہتے ہیں کہ یہ رسم ہے، یہ کیا ہے؟ رسم کل ہے، یہ رسم چیلم ہے۔ لیکن اب اس میں آپ خود دیکھ لیں، اسی ایک بات کو چیک کر لیں جناب والا کہ یہ جو بدعت ہے یہ تمام جگہوں کے اوپر ایک طریقے سے ہو رہی ہے یا ہر علاقے میں علیحدہ علیحدہ ہو رہی ہے؟ تو اب وہ ایک راستہ نہیں رہے گا، اب سبل وہ کیا بن جائیں گے؟ بہت سارے راستے بن جائیں گے۔ سمجھے گی؟ سنت اور بدعت میں یہی فرق ہے کہ سنت ایک راستہ ہے، شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، جو بھی اس کو کرے گا ایک ہی طریقے کے اوپر کرے گا، اور بدعت کی یہ علامت اور پہچان ہے کہ بدعت ہر جگہ کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ علیحدہ ہوتی ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک موٹی مثال دیتا رہتا ہوں۔ جیسے اب آذان ہوتی ہے، اذان سے پہلے لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، جو یہ نہیں پڑھتا وہ درود کا اس سرے سے کیا ہے بھائی؟ منکر ہے۔ آپ ایک موبائل تو ہر آدمی کے پاس ہے، اڈا شیخن کے اوپر جو صلاۃ و سلام پڑھی جاتی ہے اسے بھی نوٹ کر لیں، کوئی اڈے پر بھی نوٹ کر لیں، چادو کے چھٹے میں نوٹ کر لیں، رتے میں نوٹ کر لیں، آپ کو ایک جیسے الفاظ نہیں ملے گی۔ کیا اس کی یہ علامت ہے کس بات کی؟ اسی طرح آپ ختم دیکھ لیں، ختم کا طریقہ دیکھ لیں، پڑھنے کا طریقہ دیکھ لیں، اڈا شیخن میں لوگوں کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اور ہوگا، سامان کی ترتیب کیا ہوگی؟ اور ہوگی۔ کسی اور جگہ پہ چلے جائے وہاں پر پڑھنے کا انداز بھی اور ہوگا، اور کھانے پینے اور مختلف سامان کی ترتیب بھی کیا ہوگی؟ علیحدہ ہوگی۔ کیا اس لیے حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ السبل سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ البدع، یعنی بدعتی راستے۔ کہ جب ایک مرتبہ کوئی بدعت ایجاد کر دی جاتی ہے تو پھر اسی ایک مسئلے کے اندر ایک راستہ نہیں بلکہ بہت سارے راستے کیا ہے وہ پھر بن جاتے ہیں۔ سمجھے گے؟ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور بدعت کی تاریخ کا آپ کو پتہ ہے نا جناب والا کہ آپ نے یہ ٹوپی اس رنگ کی کیوں کر رکھی ہے؟ یہ بدعت ہے نا جناب والا۔ آپ بریانی کیوں کھاتے ہیں؟ یہ بدعت ہے نا۔ آپ موٹر سائیکل رکشے پر سوار کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بدعت ہے نا۔ آپ نے ہوائی جہاز کیوں بنائے ہیں؟ یہ بدعت ہے نا۔ بدعت یہ ضد ہے کس کی؟ سنت کی۔ آسان انداز میں بار بار سمجھاتا رہتا ہوں کہ بدعت جو ہے یہ ضد ہے کس کی؟ سنت کی۔ سنت دین کا نام ہے۔ سنت کس کا نام ہے؟ دین کا نام ہے۔ ہر ایسا کام، ہر ایسی حالت جو جناب والا آپ اس کو شروع کرتے ہیں اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی، اور آپ اسے دین قرار دیتے ہیں۔ اسے کیا قرار دیتے ہیں؟ دین قرار دیتے ہیں۔ اس کے اوپر عمل کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور عمل نہ کرنے والے کی آپ کیا کرتے ہیں؟ توہین کرتے ہیں، اس کو برا بنا کہتے ہیں، تو وہ عمل کیا بن جاتا ہے؟ بدعت بن جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کسی عمل کو یہ کہنا چاہتے ہیں اور یہ دو باتیں اس کے اندر ضروری ہیں
ایک تو یہ ہے کہ آپ اسے دین قرار دیں، دوسری بات یہ ہے کہ نہ کرنے والوں کے اوپر آپ کیا کریں، نکیر کریں، ان کی توہین کریں اور ان کو برا بنا سمجھے، تو پھر وہ عمل کیا بن جاتا ہے، بدعت بن جاتا ہے، سمجھے کہ جناب؟ تو آپ کو اس کے بارے میں بھی کئی دفعہ بات آتی رہتی ہے اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی عمل اپنی طرف سے شروع کر دیا جائے، حتیٰ کہ اگر کوئی عمل ایسا ہے جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن اس کی حیثیت فرض واجب والی نہیں ہے، اگر ہم اس کی حیثیت کو بھی فرض واجب والا بنا دیں گے تو وہ بھی کیا بن جائے گا، بدعت بن جائے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیں، عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنا یہ نفل نماز ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، مستحب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پڑھنا کیا ہے، کبھی کبھار ثابت ہے، اس کی فضیلت آئی ہے۔ اب ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو پڑھتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ عصر کے فرض بھی اسی کے قبول ہوں گے جو پہلے کیا پڑھے گا، 4 رکعت سنت پڑھے گا۔ اب بتائیے کہ آپ نے اس کی حیت کو تبدیل کر دیا یا نہیں کر دیا؟ تو یہ بدعت بن جائے گا، سمجھیں گے؟ ایک عمل جو اللہ کے حبیب سے ثابت ہو لیکن اس کی حیثیت فرض اور واجب والی نہ ہو، اسے فرض اور واجب کے درجے میں لایا جائے تو اس عمل کو کیا جائے تو پھر وہ عمل بھی کیا بن جاتا ہے، بدعت بن جاتا ہے۔ اگر یہ مثال نہیں سمجھ آئی تو اور آسان کر دیتا ہوں، تہجد کی جو نماز ہے یہ جناب والا فرض واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے ہمارے لیے نہیں بلکہ نفل نماز ہے، لیکن اس کی فضیلت کیا ہے، بہت زیادہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، دوسرا آدمی اس کو اس کی وجہ سے نفرت کی نگاہ کے ساتھ دیکھتا ہے یا اسے برا سمجھتا ہے یا اس کے فرضوں میں بھی کہتا ہے تیرے فرضوں میں کیڑی جان ہے، تو تہجد نہیں پڑھتا، تو اب اس نے گویا کہ تہجد کی نماز کو جو نفل کا درجہ ہے اس سے اٹھا کر کہاں ہے، اوپر لے کر چلا گیا ہے، اس سے یہ عمل بھی کیا بن جائے گا، بدعت بن جائے گا۔ چاہے جائے کہ ایک ایسا عمل، اب آپ جو ہے نا عوام الناس جو ہے نا، ہم جو مولوی لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس نکلنے کے بہت سارے کیا ہوتے ہیں، راستے ہوتے ہیں، لیکن عوام جو ہوتی ہے وہ بات کو صحیح انداز میں بیان کرتی ہے۔ آپ مولویوں سے پوچھیں گے کہ یہ جو آپ لوگ جناب والا تیسرے دن، 7ویں دن، 10ویں دن یہ برتن بہت سارے سامنے رکھتے ہیں پھر مختلف حصوں سے پڑھتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن کے ہاں وہ چیز جاری ہے لوگوں کے اندر، ان سے پوچھ کر دیکھ لیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ختم نہیں پڑے اگر کم بڑھنا نہیں، وہ اس بات کے اوپر لڑائی جھگڑے پریشانیاں کھڑی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بھائی وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ عمل کرنا کیا ہے، بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر تو پھر اصال ثواب پہنچ سکتا نہیں ہے۔ تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ نہ مت پیچھے چلو سبل کے، یعنی کس کے پیچھے نہ چلو، بدعتوں کے پیچھے نہ چلو۔ اگر آپ لوگ، کیونکہ جس چیز میں جو چیز لوگوں کی طرف سے بنائی جاتی ہے، میں اس کے لیے اور بھی اکثر بات یہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں آپ کی خدمت کے اندر کہ مثال کے طور کے اوپر ہم اپنی تبلیغی جماعت کی مثال آپ کے لیے میں پیش کرتا رہتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دعوت اور تبلیغ یہ اس امت کے اوپر لازم اور فرض ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اور اس کے 3 درجے ہیں، طاقت سے، زبان سے، دل سے، تینوں میں سے کسی ایک درجے پر عمل کرنا کیا ہے، ضروری ہے، وگرنہ بندے کا ایمان بھی خطرے میں چلا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے جو ترتیب ہمارے بزرگوں نے ایک خاص ترتیب بنائی ہے، یہ اس کو اگر آپ اس درجے میں رکھیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں نظم و ضبط ہوگا، لوگ ایک ترتیب اور انداز سے کام کریں گے تو یہ مباح ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن اسے ہی شریعت کا درجہ دے دیں گے تو پھر یہ بھی کیا بن جائے گا، بدعت بن جائے گا۔ سمجھ آئے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو شریعت کا درجہ ہوتا ہے اس میں پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں کرنے کی ترتیب اور ہے، انڈیا میں کرنے کی ترتیب کیا ہے بھائی اور ہے، سمجھ آئے گی؟ اور ہر سال کے بعد اس میں کیا ہو رہی ہیں بھائی، تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تو یہ نہیں ہے بنائیں بھی خود، تبدیلیاں بھی خود کریں، لیکن اس کو درجہ کون سا دے دیں، فرض اور واجب کا درجہ دے دیں۔ اس لیے میں تو اکثر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا تو آپ کی زندگی خطرے میں ہے، سخت خسارے اور نقصان میں ہے۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ چلہ نہیں لگایا تو آپ کا کام کس میں ہے بھائی، خسارے میں۔ تو چلہ مقصود نہیں ہے،
مقصود کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. سمجھا کہ جناب مقصود فروزہ نہیں، مقصود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. آپ چلا لگا کر آ گئے لیکن آپ کے سامنے سخت قسم کا منکر ہوا ہے، آپ نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی ہیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بالکل سمجھ آ گئی جناب. تو اصل جو مقصود چیز ہوتی ہے، پھر بعض اوقات اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی چیز کو، اب آپ دیکھیں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کام کی ترتیب شروع ہوئی، اب ابھی تک اس کو جناب والا ایک صدی بھی نہیں ہوئی، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے لے کر کتنی تبدیلیاں اس کام میں کیا ہے پیدا ہو گئی ہیں، ترتیب میں تبدیلیاں پیدا ہوئی. تو یہ عجیب بات ہے کہ کام کی ترتیب بھی خود بنائی جائے، پھر اس میں تبدیلیاں بھی خود پیدا کی جائیں اور کہا جائے کہ یہ شریعت ہے. نہیں، اس طرح شریعت بن سکتی. اسی طرح ہمارے مدارس کی ترتیب ہے کہ اس میں جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے، سکول و کالج میں اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے. اب کوئی بندہ یہ کہے کہ ہمارے مدارس میں یہ جمعے والی چھٹی کی ترتیب ہے، یہ شریعت ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ شریعت ہے. اس میں پیریڈ لگتے ہیں جناب والا، دن میں کسی ادارے میں زور سے پہلے اسباق ختم ہو جاتے ہیں، کسی میں زہر کے بعد بھی اسباق کیا ہے چلتے رہتے ہیں، کسی میں کوئی پیریڈ پہلے، کسی میں کوئی پیریڈ کیا ہے بعد کے اندر. یہ ساری نظم و ضبط کے لیے ہے، یہ کوئی شریعت کی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ زور سے پہلے ہی پیریڈ ختم کرنا یہ شریعت ہے، دوسرا کہے نہیں اثر سے پہلے ختم کرنا یہ کیا ہے بھائی؟ شریعت ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بدعت جو ہے یہ ضد ہوتی ہے کس کی؟ سنت کی. سنت نام ہے کس کا؟ جو راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے. اب بندہ ایک کام اپنی طرف سے شروع کرتا ہے لیکن اسے درجہ سنت کا دے دیتا ہے تو یہ چیز کیا بن جاتی ہے؟ پھر بدعت بن جاتی ہے. سمجھ آئیے. اب دیکھیں ہم نے اپنی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، آپ لوگوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد ترجمہ رکھا ہوا ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی فجر کے بعد ہی کیا ہے بھائی ضروری ہے، زور کے بعد نہیں ہو سکتا، اثر کے بعد نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ بھی ترتیب کیا بن جائے گی بھائی؟ بدعت بن جائے گی. یہ ذہن میں رکھنی ہے باتیں کہ جو ایک کام اپنی سہولت کے لیے، نظم و ضبط کے لیے پیدا کرنے کے لیے شروع کیا جائے، بس وہ اسی ترتیب کے ساتھ ہے، اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھیں نمازوں کے اوقات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بس یہی بات ہے. اس بات کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے. اللہ اکبر. خاص طور پر ظہر کے حوالے سے کچھ ہمارے ساتھی جو ہے وہ بہت زیادہ ایک موقع کے اوپر انہوں نے سخت گیر موقف اپنا لیا تھا، تو ہم نے فطرے سے بچنے کے لیے اس کام کو مؤخر کر دیا، وگرنہ وہ بات بالکل خلاف شریعت. مجھے کرنے میں کوئی ہار نہیں ہوتا، سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ جو 1:30 بجے کا ٹائم ہے یہ اللہ اس کے رسول کی جانب سے ہے یا ہم نے خود سے انتظامیہ نے مقرر کر رکھا ہے. تو گرمیوں کے موسم میں کیونکہ ظہر کی نماز کو جتنا ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے، مؤخر کر کے پڑھا جائے اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو کچھ احباب نے اس کے لیے درخواست کی تھی لیکن کچھ احباب اس کے اوپر ہائپر ہو گئے تھے اور یہاں تک آوازیں آنے لگ گئی کہ ہم پھر پہلے اپنی 1:30 بجے جماعت کرائیں گے، تم بعد میں کیا ہے دوبارہ اپنی. تو پھر جماعت میں فتنے کا پیدا ہو جانا یہ جناب والا بہت زیادہ کیا ہوتا ہے نقصان. اس سے بچنے کے لیے پھر ہم نے کہا چلو شریعت کی بات لوگ نہیں مان رہے، چلو ہم شریعت کی بات مان لیتے ہیں کہ فتنہ جو ہے یہ کیا ہے بہت بری چیز. تو یہ اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھا کرے کہ جو کام ہم نے اپنی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے کوئی ترتیب بنا رکھی ہے، اس ترتیب کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی. ہاں اسے ترتیب کی حد تک رکھیں تو وہ شریعت میں جائز بھی ہوگا، آپ کو اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا. لیکن اگر آپ اس کو فرض واجب کے درجے میں لے آئیں گے تو کرنے پر آپ کو گناہ ملے گا. سمجھ آ گئی؟ یہ ذہن میں رکھنا. دیکھیے ذرا فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. السُّبُلُ قرآن مجید میں بھی بیان کی گئے، ان کے نام بھی ذکر کی گئے. کل انشاءاللہ ان میں سے 1-2 میں عرض کروں گا جس سے آپ کو سبل کا اور زیادہ پتہ چل جائے گا کہ وہ سبل کیا ہے. سمجھ آئے گی؟ اسی اگلے رکوع میں جا کر اللہ نے اس سبل کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، پہلے یہ سن لیں. فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ فرقوا دینہم جنہوں نے اپنے دین کو کیا کر دیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جدا کر دیا. وَقَالُوا شِيَعًا، وَقَالُوا اور کیا بن گئے بہت سارے گروہ. شیعہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں لوگ جہاں پہ دیکھتے ہیں قرآن میں شیعہ آ گیا، لو جی ساڈا نام کی تعریف ہوا ہے،
قرآن سمجھے. اب یہ دیکھو یہ تعریف کے مقام میں ہے یا مذمت کے مقام میں؟ لیکن یہاں پر اس کا اگر تعصب کی نگاہ سے دیکھا جائے تو پھر کہیں گے لو جی دینوں کی کیا آ گئی، مذمت آ گئی. اعتدال کے ساتھ دیکھیں گے تو بھائی یہاں پر کسی جماعت کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر مختلف گروہوں میں بٹ جانے والے لوگوں کا کیا ہے ذکر ہے. اور یہاں پر اسی کو اللہ نے سبل فرمایا اور اگلے رقوع میں اسی کو کیا کہا، شیعہ، کیونکہ شیعہ کا معنی بھی کیا ہوتا ہے بہت سارے گروہ. تو فرمایا بے شک وہ لوگ فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو کیا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان میں جدائی پیدا کر دی، مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا. وَقَالُوا شِيَعًا، اور کیا بن گئے، شیعہ بن گئے. سمجھے آپ کو معلوم ہے کہ نصارہ جو ہے انہوں نے جب ایک بدعت کا راستہ اختیار کیا تو پھر ایک راستے پر نہ رہے. مسیح علیہ السلام کی ذات کے بارے میں غلو کیا. ایک گروہ اس بات کی طرف چلا گیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، دوسرا گروہ تثلیث کی طرف چلا گیا اور انہوں نے کہا کہ خدا کیا ہے، تین ہے. تیسرا گروہ آ گیا، انہوں نے کہا نہیں نہیں، مسیح بذات خود بھی کیا ہے، خدا. سمجھ آئی جناب. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لوگوں کے لیے نظریات ہیں جناب والا. ایک گروہ کہتا ہے کہ علی میں اللہ والی کیا ہے، صفات ہے. ایک گروہ کہتا ہے علی براہ راست خود کیا بن گیا ہے، اللہ بن گیا ہے. سمجھے گے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا راستہ ہے نا، جب اسے چھوڑتا ہے، جب اسے توڑتا ہے تو پھر وہ ایک راستے پر نہیں رہ سکتا، وہ پھر بہت سارے راستوں کی طرف کیا ہے چل نکلے گا. ایک سے ہٹے گا، اس کو یہ نہیں پتا، دوسرے پر نہیں، تیسرے. اس لیے جو کام کسی ترتیب میں، نظم و ضبط میں، سہولت اور آسانی کے لیے ہو، اسے پھر اپنی ہی ترتیب سے رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے شروع کیا ہے. اسے پھر لوگوں کے اوپر فرض اور واجب کے درجے میں لے کر نہیں جانا کہ یہ ترتیب ساڈی ہے، اس سے صحیح عمل کرنا چاہیے بھائی. نہیں، ہر آدمی اس سلسلے میں اس کو سہولت ہے. فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہی ہے میرا سیدھا راستہ. فَاتَّبِعُوهُ، وہ جو حدیث پاک آپ کے لیے عرض کی تھی نا خطوط والی، اس میں بھی اللہ کے نبی نے جو سیدھا خط کہتا تھا اسے فرمایا تھا سبیل اللہ. یہ کس کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے. اور باقی جتنے خط تھے آپ نے فرمایا ان میں ہر راستے پر شیطان ہے، ہر راستے پر کیا ہے، شیطان ہے. اچھا جی. فرمایا کہ خطوط کی بہت ساری قسمیں ہیں، متوازی اور متقاطع. کچھ خط وہ ہوتے ہیں جو کاٹ رہے ہوتے ہیں، سمجھ آئے گی، ان کو متقاطع کہتے ہیں. تو اللہ کے حبیب نے متوازی خطوط بنائے تھے، متقاطع خطوط نہیں بنائے تھے. یہ بھی کل بات عرض کروں گا کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. ان ھذا صراطی مستقیما، اور بے شک یہی ہے میرا سیدھا راستہ. سمجھ آئے گی جناب والا. فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی کیا کرو، پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بہت سارے راستوں کے پیچھے نہ چلو. سمجھ آئے گی. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس وہ تمہیں راستے جدا کر دیں گے اللہ کے ایک راستے سے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں کیا کر رہا ہے، وصیت کر رہا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ.